ہم جانوروں سے پیار کریں گے، ہم لوگوں سے پیار کریں گے، ہم گاہکوں سے پیار کریں گے۔ مجھے تو سگی ماں پہ پیار نہیں آتا، مجھے تو ابے پہ پیار نہیں آتا، مجھے تو بہن بھائیوں پہ پیار نہیں آتا۔ چار پیسے آنے کی دیر ہے، اوقات سے گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اچھے اچھوں کو منہ نہیں لگاتا۔ اوے لوگو، یہ پیسہ آنے والی ہے، پیسہ تو میرا عزیزو ناچنے والوں کے پاس بڑا ہے، لیکن نبی والی زندگی نصیبوں والوں کو ملا کرتی ہے۔ او لوگو، جسے نبی والی زندگی مل گئی، نبی والے اخلاق مل گئے، نبی والی صورت سیرت مل گئی، رب کعبہ کی قسم ہے اسے پیسے کے پیچھے نہیں دوڑنا پڑتا، بلکہ پیسہ خود دوڑ کے اس کے قدموں میں آ جایا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، جب دنیا دل کے اندر گھر کرنے لگ جائے، جب دنیا دل کے اندر آ کے تماشے کرنے لگ جائے، جب پیسے پہ پھلنے پھولنے لگ جائے، اسے پیسے کو ماں باپ سمجھنے لگ جائے۔ یہ تو وہی تھا جو بچپن میں ایک گلی کے اندر کھیلا کرتے تھے، آج وہ 1 to 5 کو ریس دے کے ایسے چلا گیا، غریب کے کپڑوں پہ کیچڑ اچھاڑ کے چلا گیا، پانی کے چھٹے پھینک کے چلا گیا، پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں۔ خدا پاک کی قسم ہے، جس کے پر چھینٹے پڑے وہ آواز نہیں دے گا، بلکہ موت نے چنگھاڑ مار کے کہا، اے ظالم پلٹا معافی مانگ لے، ورنہ موت کے وقت ایسا داغدار کر دوں گا، 7 سمندروں کے پانی ڈال کے دھویا جائے تجھے پاک نہیں کیا جائے گا۔ تمہیں اترانے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، اور تمہیں ڈرانے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا۔ انسان کے بچے بن جاؤ، اور تم آج کے رسول کہنے کے حقدار ہی کوئی نہیں، تم مچھوں کو بڑا کر رہے ہیں، نبی کی سنت پر اجاڑ پھیر رہا ہے۔ ہم تو اس جانور سے بھی گر گئے۔ او لوگو، تم گھر میں کوئی پالتو جانور رکھ لو، کوئی بکری رکھ لو، کوئی بھیڑ رکھ لو، کوئی گائے بھینس رکھ لو، یقین جانو جو اسے پٹھے ڈال لے گا، جو اسے دھوپ چھاؤں میں کھڑا کرے گا، جو اس کا گوبر پیشاب دھوئے گا، اور جو اسے دھوپ چھاؤں میں کھڑا کرے گا، جو اس کا خیال کرے گا، گھر آتے اس کی طرف دیکھے گا، یہ جانور وفادار ہے، بے عقل ہے، اور بولتا کوئی نہیں، لیکن اپنے مالک کو دیکھ کے میں کرنے لگ جائے گا۔ اور تو کیسا بے وفا انسان ہے، جانور کو پتہ لگ گیا یہ میرا مالک ہے، روٹی دیتا ہے، اور تو روٹی مالک کی کھا کے سجدے غیر کو کرتا، تجھے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ گھر کے اندر بکری کا میمنہ رکھ لے، اپنے مالک کو دیکھ کے میں کرے گا۔ یہ کیسا انسان ہے، کھاوے بھی خدا کا، پیے بھی خدا کا، پہنے بھی خدا کا، جب تک گلا نہ کر لے رات کو اسے بستر پہ نیند ہی نہیں آتی ہے۔ تھوڑے سے حالات آنے کی دیر ہے، تھوڑی سی پریشانی آنے کی دیر ہے۔ ڈیرے والوں، کیا آپ لوگوں نے لوگوں کو سنا کوئی نہیں؟ کہتے لے پھر مولا تے میں بھی تیری اخیر دیکھاں گا، کر لے پھر جتھے تک تو کریں گا۔ اللہ کہتے اس بھولے کو کون سمجھائے، اگر اس نے میری اخیر دیکھ لی، میں نے نسلوں کا بیڑا غرق کر دیا، اس کا نام بھی مٹا کے رکھ دوں گا۔ کیا پتا تمہارے ڈیرے میں بڑے بڑے ترم خان آئے ہوں گے، بڑے بڑے ڈرانے والے دمکانے والے آئے ہوں گے۔ جاؤ قبرستان میں جا کے کھڑے ہو کے ان کی قبر پہ پوچھو تو صحیح، اور اتنے بڑے بڑے ڈولے دکھایا کرتا تھا، باڈی بلڈر بن کے سینہ تان کے کھڑا ہویا کرتا تھا، بتا مٹی کے ذروں نے تیرے جسم کا کیا حلیہ کر کے رکھ دیا ہے؟ ابو جان تو نے تو اس مال کے لیے چاچے کو کہا تھا میرے دروازے پہ نہ چڑھیو۔ میرے باپ مجھے وہ تیرا منظر بھولتا کوئی نہیں، جب فالج کے مرض نے منہ ٹیڑھا تھا، اپنے بھائی کا نام لے لے کے کہہ رہا تھا میری منجی کو اسے ہاتھ نہ لگانے دیو، اگر منجی کو ہاتھ لگا دیا اپنا حق معاف نہیں کروں گا۔ بتا تو صحیح، چاچے سے تعلق توڑ کے آیا، قبر میں کتنا آرام ملا ہے۔ سگی بہن تیرے پیر میں دوپٹہ رکھتی تھی، ٹھوکرے مار مار کے اسے گھر سے دھتکارا کرتا تھا، وہ بہن دروازے پہ روئی۔ یقین جانو ڈیرے والوں، قبرستان کے اندر بہنوں سے بے وفائی کرنے والا پکار پکار کے کہہ رہے خدا کے واسطے میرے بہن کو ایک دن رلایا تھا، جب سے قبر میں آ کے پڑا ایسا رلایا جا رہا ہوں چپ کرانے والا ہی کوئی نہیں رہا ہے۔
تم میری بات پہ کان دھرو یا نہ دھرو، تم میری بات کا یقین کرو یا نہ کرو۔ او لو میرے عزیزو، صبح فجر کی نماز پڑھ کے قبرستان چلے جائیو۔ کہ مولوی صاحب بے وقوف ہو گیا؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ ہم تو جمعے کے دن نہیں جاتے، تو فجر کی نماز پڑھ کے کہہ رہے ہیں مولانا تو قبرستان جانے کی بات کرتا ہے، ہم تو فجر میں مسجد میں ہی نہیں جاتے۔ کسی نے کہہ دیا یار بڑی پریشانی ہے، کہتا یہاں سے فورٹ منٹرو جانا پڑے گا، یہاں سے تجھے ڈیرے اسماعیل خان جانا پڑے گا، بہت بڑا ولی اللہ پھونک مارے گا، کام بڑھ جائیں گے۔ اور بے شرما اپنے مسئلوں کے حل کے لیے ڈیرے اسماعیل خان جا رہا ہے، مسئلہ حل کرانے کے لیے وضو کر کے مصلی پہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ڈیرہ اسماعیل خان والا بھی اسی سے مانگے گا، تو کرایہ خرچ کر کے وہاں جا رہا ہے، خود کیوں مصلی پہ بیٹھ کے نہیں مانگ لیتا؟ اللہ اکبر، مانگنے میں فرق ہے۔ ذرا شکستہ دل سے مانگ، ذرا ٹوٹے ہوئے دل سے مانگ، مانگتے ہوئے اکڑائیاں نہ کر، انگلیوں کے پٹاخے نہ لگال، ناک میں انگلی نہ مار، داڑھی کا خلال نہ کر، ادھر ادھر نہ دیکھ، بس یوں کر کے بیٹھ جا، دل کی دنیا سے رونا شروع کر دے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اوہ کر کے روتا ہے بچہ، ماں سے برداشت نہیں ہوتا، جب بندہ گناہ سامنے رکھ کے ہو کر کے رونے لگ جاتا ہے، اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہم نے تو اسے نوٹ دکھائے کہ چھڈو جی وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں گے، پتہ نہیں کام بنے گا یا نہیں بنے گا، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ اللہ اکبر، جب تو پیسہ پھینک کے تماشا دیکھتا ہے، کسی کا حق اپنی جھولی میں ڈال کے لے آتا ہے، رب اکبر کی قسم ہے تو پیسہ پھینک کے تماشا دیکھے گا، اللہ جب تجھے قبر میں پھینکے گا تو دنیا تماشا دیکھے گی۔ ڈیرے والوں میں تو یقین جانو، اللہ میرے رب نے ایک دن میرے دل میں بات ڈالی، میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا عبدالحنان امیری کہاں چلی گئی، خطابت کہاں چلی گئی، اللہ اکبر تزکیے کہاں چلے گئے، خانقاہیں کہاں چلی گئی، فقیری کہاں چلی گئی، لین لڈی کہاں چلی گئی، اور 2 کروڑ روپے کی دکان کہاں چلی گئی۔ کسی کو دکان کے کاؤنٹر پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیتا تھا، اسپرے مار کے شیشہ صاف کیا کرتا تھا۔ اور اوقات تو اس وقت پتہ لگی جب مسجد سے جنازے والی چرپائی تیرے دروازے پہ لا کے کھڑی کر دی گئی۔ میں نے کہا واہ اللہ تیرے فیصلے، جس چرپائی پر گریڈی والے کا جنازہ گیا، اسی چرپائی پہ ڈیرے غازی خان کے ناظم کا جنازہ جا رہا ہے۔ یہ تو دنیا میں کسی کے جھٹے میں پانی نہیں پیا کرتا تھا، سگے بھائی کے جھٹے کو پھینک کے گلاس ڈھال کے پیا کرتا تھا۔ آج کیا بنی، موت نے اتنا بے بس کر کے مسجد والی چرپائی پہ لٹا دیا۔ یہ کلمے والی چادر ہزاروں کینسر کے مریضوں پر، بلڈ پریشر کے مریضوں پر، گردے کے مرض والوں پر، ہزاروں خارش کے مرض والوں پر یہ کلمے والی چادر مری، آج یہی جھوٹی چادر لے کے جا رہا ہے۔ اور اب بھی تجھے دنیا کی اوقات سمجھ نہیں آئی، پھر تیرا اللہ ہی حافظ ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، جاؤ جا کے قبروں سے مٹی اٹھا کے سونکھ کے دیکھو، پتہ لگ جائے گا اندر کیفیت کیا ہو رہی ہے۔ قبر کی حالت دیکھ کر پتہ لگ جائے گا۔ او لوگوں، یہ رئیس زادے بتا رہے ہیں، یہ امیر زادے بتا رہے ہیں، یہ مال کے پیچھے لوگوں کو جیل کروانے والے، سگے پڑوسی کو پھنسوانے والے، او لوگوں جھوٹے پرچے کرانے والے، اور یہ بازار کے اندر غریب کی غریبی کا تماشا بنانے والے۔ اللہ اکبر، غریب کو دیکھا منہ پہ تماچے مار دیے، امیر کو دیکھ کے حاجی کہہ دیا۔ او لوگوں، تیرا میرا دین اس بات کی اجازت تجھے مجھے نہیں دیتا ہے۔